نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمني رشدي واعذني من شر نفسي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے اللہ تعالیٰ سب کو خیر عافیت اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں اس مجلس میں جمع ہونا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ جو بھی جان بوجھ کر یا انجانے میں جو بھی کوتاہیاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق میں، قرآن مجید کے حق میں جو بھی کوتاہیاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ درگزر کرے، اور جو بھی خیر کے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہم سب یہاں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے، اور ہم سب کو مرتے دم تک ثابت قدم رکھے، اور جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں قرآن اور حدیث سے ان باتوں کو اپنے سینوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تعلیمات کو تمام دنیا والوں کے ہاتھوں اور دلوں تک پہنچانے والا بنائے، اپنے عمل، اپنی زبان اور اپنے قلم کے ذریعے، آمین ثم آمین۔ چلے آج انشاءاللہ سورہ طہ آیت نمبر 29 to 42 تک انشاءاللہ پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم، اخلاص اور نیک اعمال میں برکت ڈالے، اور مادی اور روحانی رزق میں برکت ڈالے، اہل و عیال میں برکت ڈالے، آمین ثم آمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد به ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ إِنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَيُلْقِيهِ الْيَمُّ بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تني في ذكري۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مجلس میں بٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے اس کام میں مدد فرمائے اور آسانی کرے ہم سب کے لیے سیکھنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں اور آگے پہنچانے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 29 سورۃ طہ، آیت نمبر 29۔ وَاجْعَلْ لِی، اور بنا دے میرے لیے، وزیرا، مددگار، معاون، من اہلی، میرے گھر والوں کو، ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ دیکھیے الحمدللہ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے سنے تھے، یعنی جو آیات تھی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کی ذمہ داری دی اور وہ بھی فرعون بادشاہ کے پاس، دیکھیے یعنی تبلیغ کرنا، دین کی دعوت دینا عام لوگوں کو، وہ ایک اور بات ہوتی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری دی تھی وہ کیا تھا کہ فرعون جو کہ سرکش بادشاہ تھا اور جو خود کو رب الاعلیٰ سمجھتا تھا، تو اس ظالم اور وہ اس کے ظلم وہ سب ذہن میں لائیے کہ کیا فرعون جب نام آیا نا تو سارا کچھ ذہن میں آنا چاہیے کہ کس طرح سے وہ ظلم کرتا تھا۔ آج تو ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہے نا، آج تو تھوڑا سا بھی کوئی حکمران جو کرتا ہے تو ہم لوگوں کے دلوں میں کیسا ہوتا ہے نا۔ تو دیکھیں یہ جو فرعون تھا وہ کس طرح بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا کہ ان کو جو ہے وہ غلام بنائے رکھا تھا، اور کس طرح سے جو وہ ان کے بچوں کو، بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا اور انہیں غلام بنائے رکھتا تھا۔ ایسے ہر ایک سال، یعنی ایک سال اسکپ کر کے جو ہے وہ اس طرح سے وہ بچوں کو ذبح کرتا تھا، ایک سال کرتا تھا اور ایک سال چھوڑ دیتا تھا۔ تو دیکھیں یعنی کتنے کم مرد بچے ہوں گے، اور کتنی یعنی اس کا ظلم اور اس کی زیادتی، اور اس کا دیکھیں کس طرح سے اس کا اقتدار اور اختیار ہوگا پورے قوم پر، ہر جگہ پر۔ تو اس کے پاس اور اس کے دربار میں جا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بادشاہ کے دربار میں جا کر حق بات کہنے کے لیے، اور وہ بھی اکیلے، ہے نا، وہ بھی اکیلے۔ پیچھے ہم لوگوں نے سورہ کہف میں کیا دیکھے تھے کہ ان لوگوں کس کے بارے میں سنے تھے، اسی طرح سے تھوڑی ملتی جلتی بات تھی، کوئی بتائیں گا جلدی سے کیا بات تھی؟ بادشاہ کے ہی بارے میں کن لوگوں کے پاس؟ نوجوان تھے اور انہوں نے حق کی اصحاب بات الکہف کی۔ کے بارے میں کیا کہا؟ دیکھیں وہ نوجوان تھے اصحاب الکہف کے بارے میں ہم لوگ، بارک اللہ فی علمکم وصالح عملکم، تو دیکھیں وہ چند نوجوان تھے اور وہ لوگ جو ہے وہ بادشاہ حق جو کہ شرک پہ تھا، کفر پر تھا، اس کے پاس حق کی دعوت دیے تھے، اور پھر اپنے ایمان کو اور اپنی جان یعنی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے۔ تو یہاں اکیلے موسیٰ علیہ السلام اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جا کے وہ بادشاہ کے پاس جو ہے وہ حق کی دعوت دو، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو۔ تو اس وقت جو ہے وہ اتنی بڑی ذمہ داری، امیجن کیجئے کوئی ہم پر کوئی بھی ایک ذمہ داری ڈالے، وہ تو یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک کوئی چھوٹی سی بھی ذمہ داری ڈالا کوئی، تو ہم لوگ کتنا سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے سے ہو پائے گا یا نہیں، پتہ نہیں میں کر سکوں گی یا نہیں۔ تو سب سے پہلا یعنی جب بھی کوئی بھی، بس اس کے ذریعے ہم لوگوں کو جو سیکھنا ہے نا، ہم لوگ یہ سٹوری کی طرح اگر پڑھیں گے نا تو ایک جلدی سے ختم ہو جائے گا، ہے نا، یعنی اس سے پھر اگر ہم لوگ کچھ حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کہ اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس، فرعون بادشاہ اور اس کے بادشاہ کے محل میں جا کر اس کو دعوت دینی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو، ان لوگوں کے سامنے جہاں سب اسی کے لوگ ہیں اور یہ اکیلے بیچارے اور کمزور، یعنی ابھی آئیں گا آگے کیا کیا ان کی جو تھی وہ۔ تو جب بھی کوئی ہم لوگوں کو اللہ کی طرف سے، یعنی کوئی بھی، اللہ تعالیٰ خود تو نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی الہام بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یعنی ڈائریکٹ بھی ہم کو الہام کرتے کہ یہ کرو یہ کرو، پھر بھی اس کو ہم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ الہام کرتے رہتے اللہ تعالیٰ، مگر ہم لوگ دباتے رہتے ہیں، نہیں ابھی نہیں، کل بعد میں ہے نا۔ تو یہ ہم لوگوں کو بھی الہام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر لوگوں کے بھی ذریعے جب اگر کوئی ہمیں کہے نا کہ ہاں آپ یہ کام کرو، تو یہ سمجھنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سے کروانا چاہتا ہے نا، سبحان اللہ۔ تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے،
فوراً سے کیا کرنا چاہیے؟ لبیک. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس دعوت کو قبول کیے, اس ذمہ داری کو قبول کیے, سبحان اللہ, ہے نا, اور پھر فوراً سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. یعنی ان کو بتا دی کہ یہ ذمہ داری تو بہت بھاری ہے, بہت بڑی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے فوراً سے دعا کی. سبحان اللہ. اور کیا دعا کی پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے, رب اشرح لی صدری. سب سے پہلے کیا؟ میرا سینہ کھول دے, میرے دل میں وسعت ڈال دے, کہ دل کی جو گھٹن اور خوف, دیکھیں جو چیزیں ہم لوگوں کو روکتی ہے نا, نیکی کی بات دوسروں کو بتانے, اس کا ایکسپیرینس ہر کسی نے کیا ہوگا. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارے سامنے برا کام ہو رہا ہے, کوئی غلط کام ہو رہا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے, اور ہم لوگ بے دھڑے سے ایک دم سے جواب بولتے کہ نہیں ایسا نہیں کرو, ہاتھ سے روکتے یا زبان سے روکتے. کتنی بار ہوتا ہے کہ ہم صرف دل میں برا سوچتے کہ ہاں کتنا غلط کام کر رہے یہ لوگ, کتنی غلط بات کر رہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ بتائیے جلدی سے. ہوتا ہے؟ جی میم, جی میم, بہت بار. ہر کسی کی کمزور زندگی ایمان میں کا. ہاں, تو یہ دل کی جو گھٹن اور خوف ہے نا, تو اسی لیے تو یہ دعا سکھائی گئی. سبحان اللہ. تو اس کو ہم لوگ سمجھ کر پڑھیں گے نا انشاءاللہ, تو جو دل کی گھٹن اور خوف ہے نا, تو وہ دور ہو جائے گا. کہ خوف لگتا ہے نہیں بھائی وہ تو ناراض ہوں گے ہم سے, اور وہ بولیں گے کیا ان کو کیا پڑھی ہے, تم اپنا دیکھو. بچے, اگر کوئی بچے بھی ہوں گے اپنے, سمجھو کوئی کزن ہو, کوئی اپنے گھر کے ہی بچے ہو یعنی, تو وہ بولیں گے کہ ہاں یہ تو آنٹی تو بولتے ہی رہتے بس. تو وہ یعنی دل میں ہوتا ہے نا یہ سب خوف آتے ہیں. تو سبحان اللہ, اس کے لیے فوراً سے کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی, اپنے انبیاء کرام کا جو سنت ہے وہ اس پر عمل کرتے ہوئے یہی دعا مانگنا چاہیے. ہم سمجھتے یہ دعا بس اپنی کلاس شروع ہو نا تو اس وقت پڑھنی ہے. نہیں, جب بھی ایسے کوئی برا کام کرے فوراً سے یہ دل میں دعا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دل کے گھٹن کو, دل کے خوف کو دور کر دے, اور دل میں اطمینان اور یکسوئی اور کانفیڈنٹ ڈال دے, تاکہ ہم یہ جو کام ہے تو وہ اچھے سے کر سکے. یعنی کوئی بھی کام, ابھی یہاں جو موسیٰ علیہ السلام کا کام تھا کیا, تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی نا کہ مجھے اتنا حوصلہ عطا فرما کہ میں یہ کام کر سکوں, اور میرا سینہ کھول دے تاکہ رسالت کا جو بوجھ ہے وہ اٹھا سکوں. یعنی جو پیغام پہنچانے کا, پیغمبری کیا کہتے ہیں, پیغام پہنچانا, رسالت جو یعنی اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے اس کو پہنچانا. سبحان اللہ. تو اس کام کو اچھے سے کر سکوں. تو اس کے لیے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے, جب بھی ایسا ہو تو کیا کریں گے, پھر پیچھے نہیں ہٹنا. ہاں انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ بات ہم لوگوں کو یاد رہے نا, ٹائم پہ یاد آنا چاہیے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور یاد دلاتے. ہم لوگ دیکھو جب بھی کوئی کام کرتے رہتے تو کوئی آیت, تو کوئی حدیث, تو کوئی آیت نہیں بھی تو کوئی جو قرآن اور حدیث سے ہم لوگوں نے کوئی بات سنی, جلدی سے یاد دلاتے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے. اور پھر رب اشرح لی صدری, یعنی میرے سینے کو کھول دے, شرح صدر کر دے, ویسر لی امری. یہ سارا کچھ ہو گیا, بس یہ اپنے عمل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ایک بار ریوائز کر رہے ہیں. سبحان اللہ, بہت اچھی طرح سے کل سیما نے اس کو ایکسپلین کی. ہاں, ویسر لی امری, اور میرے لیے اس کا کام آسان کر دے, یعنی مجھے سہولت دے کہ فرعون کے سامنے کھڑے ہونا اور بات کرنا میرے لیے آسان ہو, یعنی میرے کام میں آسانی فرما دے. تو اور میری اس کام میں میری مدد فرما. یعنی دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے, اپنی ذات. یعنی باہر سے تو ہوتی ہے رکاوٹ, ہم یہ نہیں کہتے کہ باہر سے رکاوٹ نہیں ہوں گی, مگر سب سے بڑی رکاوٹ نا اپنی اندرونی رکاوٹ ہوتی ہے, اندر کا جو خوف رہتا ہے نا وہ. تو سبحان اللہ, تو اسی لیے جو ہے وہ یہ دعا مانگنا چاہیے, کیا میرے سینے شرح صدر کر دے, میرے سینہ کھول دے, سینے کے گھٹن دور کر دے, اطمینان, یکسوئی, کانفیڈنٹ. اور کانفیڈنٹ کیا ہے ایکچولی, کانفیڈنٹ کیا ہے, ایمان. پہلے کے لوگ جو ہے انبیاء کرام, وہ تو اللہ کے رسول تھے, اللہ کے بھیجے ہوئے تھے, مگر جو صحابہ کرام تھے تو ان میں کیا تھا, وہ کس طرح سے یہ اتنی بڑے بڑے کام کرتے تھے, چاہے وہ دین کی تبلیغ کا کام ہو یا جہاد کا کام ہو. تو وہ کیا چیز تھی ان میں, یہ کانفیڈنٹ کیا تھا, ایمان کی مضبوطی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھے, تاکہ کبھی کوئی چیز جو ہمیں رکاوٹ نہ بنے, ہے نا. ویسر لی امری, اور میرے کام جو ہے وہ آسان کر دے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, ہے نا, یہ دعا ہے. پھر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا.
تو یہ چھوٹی چھوٹی سی دعا ہے، جب بھی رکاوٹ ہو، اور بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے چھوٹی چھوٹی دعا ہے نا، کہ جب بھی مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ سے آسان ہی مانگے، اللہ تعالیٰ سے آسان ہی مانگے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسان، کوئی بھی کام ہو، صرف یعنی تبلیغ کا اور اس کا نہیں، کوئی بچوں کے پڑھنے لکھنے میں یا ہم لوگوں کو دوسرے بھی کوئی کام کرنے میں جو بھی مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگنا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے ان دعاؤں کے ذریعے۔ اور پھر کیا مانگا تھا؟ وحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کے گرہ کو کھول دے، یعنی جو لکنت تھی وہ دور کر دے، جو رکاوٹ ہے اسے دور کر دے، یعنی دوسروں اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ایک بار چھوٹے تھے، یعنی روایات میں آتا ہے، واللہ عالم اس کی حقیقت، تو وہ چھوٹے تھے تو داڑھی کھینچے، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جو ہے داڑھی کھینچا، یہ روایت میں آتا ہے، معلوم نہیں اس کی حقیقت واقعی میں یعنی یہ سچا ہے یا کیا، مگر یہ روایات میں آتا ہے، اس کی تفسیر میں آتی ہے کہ وہ داڑھی کھینچے تو فرعون کو لگا کہ ہاں ضرور یہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں آیا کہ جو میری حکومت کو پلٹنے والا ہے، تو ان کو جو ہے وہ مارنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، انہوں نے یا کسی اور نے یہ ان کو مشورہ دیا کہ ان کے سامنے نہیں، یہ معصوم بچہ ہے، یہ کیسے کچھ کر سکتا ہے، تو آپ ان کے سامنے جو ہے وہ جلتا ہوا کوئلہ رکھیے، آگ کا شعلہ یعنی جلتا ہوا کوئلہ رکھے، اور ایک طرف ہیرے اور جو بھی کچھ ہے چمکنے والی چیز وہ رکھے، تو دیکھیں بچہ کون سی چیز اٹھاتا ہے۔ تو پھر بچے نے جو ہے وہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جب گود کے بچے تھے تو اس وقت جو ہے وہ کوئلہ اٹھا کر، جو جلتا ہوا جو انگارہ تھا نا، وہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا تھا، اس کی وجہ سے ان کی زبان میں گرہ آ گئی تھی یا لکنت آ گئی تھی، بعد میں ہکلاتے تھے وہ، تو واللہ عالم اس کی حقیقت، مگر وہ موسیٰ علیہ السلام ہکلاتے تھے، تو اس کے لیے ان کو یعنی اس کے لیے انہوں نے کیا دعا کی کہ وحلل عقدۃ، میری زبان کی جو گرہ ہے یعنی وہ زیادہ، اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں آگے بھی آئے گا کہ فرعون نہیں کہا تھا کہ یہ تو وہ کیا کون اچھا ہے، میں یا یہ موسیٰ، کہ جو بات کرتے کرتے ہکلاتا ہے یا جو بات اپنا جو مدعا ہے وہ بھی صحیح سے نہیں بیان کر سکتا، تو اس کا ذکر انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یعنی جو زبان میں جو تھی وہ لکنت تھی، یعنی بچے نہیں کوئی توتری بات کرتے ہیں یا اٹک اٹک کر بات کرتے، تو اس طرح سے وہ تھے، یعنی فصیح اللسان نہیں تھے، تو یعنی تو اس کے لیے جو ہے وہ دعا مانگی انہوں نے، سبحان اللہ، کہ میری زبان کو کے گرہ کو کھول دے، اور بولنے کی مہارت مانگی، سبحان اللہ، کیونکہ دیکھیے تبلیغ کے کام کے لیے نا انسان کو بولتے آنا چاہیے، اور یہ بلواتا بھی کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں وہ صلاحیت تھی بولنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے نا، سبحان اللہ، ان کی جس خوبی کی بھی وجہ سے انہیں چن لیا، اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی، اور میری زبان کے گرہ کھول دے تاکہ فرعون کے سامنے میری میں پوری فصاحت سے تیرا پیغام پہنچا سکوں۔ تو اور پھر آگے یفقہوا قولی، تاکہ وہ بات سمجھ سکے، میری بات سمجھ سکے، یعنی جن تک بات پہنچانا ہے ان تک یہ بات جو ہے وہ اچھی طرح سے پہنچا سکوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بولنے کی توفیق مانگی، اور کیا میں تیرا پیغام، اور اس لیے نہیں مانگا کہ ہاں تاکہ میں اچھا مبلغ بنوں، اچھا اسپیکر بنوں، تاکہ لوگ میری تعریف کرے اور لوگوں میں شہرت ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیوں ان کو فکر کیا ہوئی؟ یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھ سکے، اور یفقہوا میں یعنی صرف فرعون نہیں بلکہ تمام آل فرعون، تمام جو ہے تمام درباری اور تمام لوگ، یعنی جن تک یہ پیغام جائے وہ سب میری بات کو سمجھ سکے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی یہ جو دعا ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے، جب بھی دین کا بھی کوئی کام ہو، جب بھی کوئی بھی بات کسی کو تک پہنچانی ہو، تو یہ بہت پیاری دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ لوگوں کو یعنی یہ بات جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو بھی یہ تمام جو دعائیں ہیں وہ ہم لوگوں کے حق میں قبول ہو، اور ہم لوگ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے، تو وہ اللہ کرے کہ جو سن رہے ہیں سب کے دلوں میں جذب ہو، اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بنے ہیں نا، ہم سب بھی، بولنے والا بھی اور سننے والا بھی اس کے مطابق عمل کرے، اور یہ باتیں ہمیشہ یاد رہے مرتے دم تک۔ چلے آگے ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی پھر کیا دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي،
کہ میرے بھائی ہارون کو جو کہ عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے اور میرا وزیر بنا، مددگار بنا دے۔ تو سبحان اللہ، تو یعنی بھائی انہوں نے اپنے اس کام کے لیے اپنے بھائی کا سپورٹ مانگا نا، کہ وزیر یعنی وزر کسے کہتے ہیں؟ بھاری بوجھ کو۔ تو وزیر یعنی کیا ہوتا ہے کہ وزیر وہ ہوتا ہے جو کسی کا بوجھ اٹھانے والا ہے، ہونے والا ہو، ذمہ داری کو اٹھانے والا ہے۔ جیسے بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے نا، تو وہ بھی بادشاہ کی ذمہ داری کو اٹھاتا ہے نا، کہ جو بادشاہ کی ذمہ داری ہے اس میں وہ ہیلپ فل رہتا ہے، اسسٹنٹ رہتا ہے۔ تو سبحان اللہ، تو ہمیں یعنی اس سے یہاں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بطور ہدیہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو یعنی کہ ہارون کو نبوت عطا کی، جس کے بارے میں ہم لوگ پیچھے سورہ مریم آیت نمبر 53 میں پڑھ چکے نا، وَحَبْنَا کا لفظ آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو بھی جو ہے وہ نبوت عطا فرمائی ہے۔ سورہ مریم میں ہم لوگ آیت نمبر 53 میں پڑھ چکے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے سفارش کی، تو سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ جو ان کے بھائی جو ہارون تھے نا، وہ فصیح لسان بھی تھے، اور وہ جو ہے وہ اس میں یعنی کام بھی کرتے تھے۔ کس میں؟ یعنی ان کے جو بادشاہ کا جو محل تھا نا، وہاں کچھ پیغام پہنچانے کا یا کچھ ایسا تفسیر میں ہم نے سنے تھے، واللہ عالم۔ اور اس کے بارے میں پیج نمبر 46 ہاں، تو اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے ابن کثیر میں کہ اور یہ پیچھے بھی ہم لوگوں کا سورہ مریم میں ہو گیا ہے، ہاں، کہ وہ یعنی جو بہترین یعنی بھائیوں میں سب سے بہترین جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی، سبحان اللہ۔ تو اس کے بارے میں روایت ہے، امام ابن ابو حاتم نے حضرت عائشہ کی روایت کو بیان کیا کہ وہ جب عمرے کے لیے روانہ ہوئی، کون عمرہ کے لیے روانہ ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئی، تو بعض اعرابی یعنی کہ بدو جو لوگ رہتے نا، کہ عرب کے پاس ٹھہرے، تو آپ نے ایک شخص کو یہ بات کرتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا بھائی ہے جو دنیا میں اپنے بھائی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا؟ سبحان اللہ، یعنی ایک آدمی نے، ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا کہ وہ ایسا کون سا بھائی ہے جو دنیا میں اپنے بھائی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے نا جو اپنے بھائی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، آمین۔ جب بھی کوئی بات آئیں گی نا، خود کے لیے بھی مانگے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس نے کہا کہ یہ بات کرتے ہوئے سنا، یہ بتاؤ کہ کون سا بھائی ہے جو دنیا میں اپنے بھائی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، یعنی جس نے سوال کیا تھا نا، اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، کس نے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوچ رہی ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بڑے وثوق سے قسم کھا رہا ہے، یعنی بہت قسم کی بات کر رہا ہے کہ اسے واقعی معلوم ہو کہ وہ کون سا بھائی ہے دنیا میں کہ اپنے بھائی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ وہ بھائی موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے نبوت کا سوال کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہاں، یعنی یہ کون؟ میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، سورہ احزاب آیت نمبر 69۔ اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے ہے، یعنی بہت عزت والے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اپنے سب سے اچھے لوگوں میں بنا، کہ جو اپنے بھائی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو نا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کو بھی اپنے بھائیوں کو بھی صحت، عافیت اور تقوی والی زندگی دے، اور جو بھی ان کی پریشانیاں اور بیماریاں ہیں دور دفع کرے، ہے نا، اور ان لوگوں کو بھی دنیا کا دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور متقی، پرہیزگار اور نیکوکار میں شامل کرے۔ تو یہ بات اس میں آتی ہے ابن کثیر میں۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔
تو یہاں سے اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام کے لیے سب سے پہلی بات جو ہم لوگوں کو ان آیات کے ذریعے پتہ چلی وہ کیا ہے؟ یہ آیات کے ذریعے پتہ چلی کہ دین کے کام کے لیے مخلص ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کام ایسا نہیں کہ کوئی اکیلے ہی کر سکتا ہے. دیکھیے کوئی بھی اکیلے کوئی کام شروع کریں گا نا تو وہ زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا ہے نا, وہ زیادہ دیر تک لمبے دور تک نہیں کر سکتا ہے. لیکن کوئی بھی کام ہم لوگ جب مل کے شروع کرتے ہیں نا, سبحان اللہ, تو اس میں ایک دوسرے کی ہیلپ ہوتی ہے, ایک دوسرے کی وجہ سے سپورٹ ملتا ہے, تو وہ کام جو ہے وہ یعنی اچھی طرح سے ہو پاتا ہے. تو اسی لیے دیکھیے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمارے استادوں کو, ہمارے جو ٹیچر فرزانہ ملک صاحبہ جو ہے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہم لوگوں کو ایسی یعنی پڑھنے کے بعد ایسی نہیں چھوڑ دیا کہ ہاں جاؤ اور جو مرضی آئے وہ کرو, بلکہ انہوں نے ایک گروپ بنایا تھا. جس طرح سے ہمارا فرد ٹیچر کا اور صبا ٹیچر کا اور ساتھ میں امنا ٹیچر بھی تھی گرامر کے لیے, مگر ان کی شادی ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے کہ وہ پھر سے قرآن سے اور کلاسز سے جڑ جائے. تو ایسی 4 لوگوں کا گروپ بنائے تھے ایک سبجیکٹ دے کے. سبحان اللہ. تو اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کے لیے آگے بھی آپ لوگوں کو بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف خود ہی کرتے جا رہے, ہاں میں ہی تجوید کراؤں گی, میں ہی تفسیر کراؤں گی, میں ہی سیرہ پڑھاؤں گی, میں ہی دعا کراؤں گی, سب میں ہی کروں گی, یا کوئی بھی نیکی کا کام, صرف کلاسز کا نہیں, کوئی بھی نیکی کا کام جب ہم لوگ مل کر کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے, برکت بھی ہوتی ہے اجتماعیت میں, ہے نا. سبحان اللہ. پھر اسی طرح دین کا کام کرنے والوں کے دلوں میں وسعت ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو بات میرے پاس ہے وہ صرف میں ہی اس سے فائدہ لوں گی, جو نعمت میرے پاس ہے وہ سے صرف میں ہی, تاکہ لوگ میری یہی کرے کہ ہاں یہ دیکھو یہ بھی کرتی ہے وہ بھی کرتی ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے جو دین کا کام کرتا ہے خاص کر کے ان لوگوں کے دلوں میں اور سب کے لیے بھی وسعت ہونا چاہیے, دل بڑا ہونا چاہیے کہ مل بانٹ کر کام کرے, ہے نا. دوسروں کو بھی اپنی نعمت میں, اور ہم لوگوں کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے, یہ قرآن مجید ہے نا. سبحان اللہ. اور دین کا جو علم ہم لوگ حاصل کرتے ہیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو اس میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح دین کا کام کرتے ہوئے اپنی ذات کو پیچھے رکھنا چاہیے. اگر کوئی اپنی ذات کو آگے رکھنا چاہے نا کہ نہیں میرا ہی نام ہو, میری شہرت ہو, میرا ہی یہ ہو, میرا ہی اور شہرت یہ سب تو چھوڑیے, میرا ہی حکم چلے. دیکھیے جب مل کر کام کرتے ہیں نا تو بہت سی چیزوں کو قربان کرنا ہوتا ہے نا, کہ اپنے آپ کو پیچھے کرنا ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. تو دین کے کام کے لیے اپنی ذات کو پیچھے, اپنا جو مشن ہے نا اس کو آگے رکھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر ذمہ داری ڈالتا ہے نا کسی مشن کو پورا کرنے کے لیے, تو اللہ اس کے یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر ذمہ داری ڈالتا ہے کسی مشن کو پورا کرنے کی, اور اللہ اس سے بھلائی چاہتا ہے تو اسے وزیر مددگار عطا کرتا ہے. کیا ہے کیا, جب اللہ تعالیٰ کسی پر ذمہ داری ڈالتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے وزیر مددگار عطا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی کرتا ہے. یعنی اگر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی کرتا ہے. کس کے ذریعے؟ وزیر کے ذریعے. یعنی کوئی بھی ہیلپ کرنے والا اس کو مل جاتا ہے کہ جو اس کو مدد کرتا ہے اس کے کاموں میں. اگر وہ بھولتا ہے تو وہ وزیر اس کو یاد دلاتا ہے. یعنی اگر کچھ غلطی سے وہ کچھ غلط بات کہتا ہے تو اس کا جو وزیر ہوتا ہے نا, جو اس کا ہیلپ کرنے والا ہے, جو اسسٹنٹ ہے, جو اس کا خیر خواہ ہے, تو اس کو یاد دلاتا ہے نہیں یہ غلط ہے, یہ ایسا نہیں ہے, یہ ایسا ہے. اور پھر اگر وہ یاد رکھتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے. یعنی جو اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو اس میں اس کی مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے کتنی سچی بات ہے نا. الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈال کر ایسی نہیں چھوڑتا, بلکہ اس کو پھر ہیلپر بھی عطا کرتا ہے اس کو, ہے نا. سبحان اللہ. پھر اسی طرح ایک علم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی خلیفہ بناتا ہے اس کے 2 رازدار ہوتے ہیں. ایک رازدار اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور اس پر اس کو ابھارتا ہے, اور دوسرا اس کو برائی کا حکم دیتا ہے اور اس پر اس کو ابھارتا ہے. اور معصوم وہ ہے جس کو اللہ معصوم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا وزیر, اچھے ساتھی, مخلص ساتھی نصیب فرمائے. اور یہ جو دعا ہے نا جو ہم لوگ مانگتے ہیں اپنے لیے
کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا میں بھی مخلص ساتھی نصیب فرمائے جن کے ذریعے ہماری دین کے کام میں ہمیں مدد ملے. تو یہ دعا ہم لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے بھی اپنے شوہر کے لیے بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اچھے ساتھی اچھے دوست ملا تاکہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھے, نہ کہ وہ جو ہے وہ برا ساتھی کوئی ملے تو ان کے ساتھ برائی میں آگے بڑھے. تو ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنے بھائی بہنوں کے لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. چلے آگے کیا دیکھتے ہیں. وشدد بھی اضری, اور مضبوط کر اس کے ساتھ قوت میری, یعنی میری پشت کو, یعنی پشت یعنی کہ کمر, پشت کو مضبوط کر دے. اور یہاں دیکھیں ازری جو ہے نا, تو ازری ازار سے, ازار معلوم ہے نا, ازار جو ہم لوگ پہنتے ہیں تہبند جو رہتا ہے وہ ازار, تو ازری یعنی ازار سے ہے, یعنی کہ کمر بند, جہاں ازار باندھتے ہیں وہ. تو کمر جو ہے نا وہ جسم کا سب سے مضبوط ترین حصہ ہوتا ہے نا, جہاں ہم لوگ ازار باندھتے ہیں, ازری ہے نا یہاں, تو یہ ازری ہم لوگ کو یاد رکھنے کے لیے ازار یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم لوگ ازار باندھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ مضبوط ترین حصہ ہوتا ہے. تو یعنی میری پشت کو مضبوط کر, وشدد جو ہے نا تو شدید سے ہے, وشدد یعنی شدید یعنی کہ مضبوط کر, یعنی میری بیک کو جو ہے وہ میری یعنی میری ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا یہاں بیک جو ہے تو اس کو مضبوط کر دے, میری بیک کو مضبوط کر دے. کس کے ذریعے؟ میرے بھائی کے ذریعے. سبحان اللہ. تو انسان جب مر بھی جاتا ہے نا تو یعنی اس کا پورا جسم جو ہے نا وہ گل جاتا ہے, بس بیک بون کا جو آخری حصہ رہتا ہے نا, سبحان اللہ, تو وہی یعنی وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ باقی رہتا ہے. پھر جب اس پر بارش پڑتی ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ برسائے گا, پھر اس سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پھر سے زندہ ہوں گے اور زمین سے, قبر سے نکل کر بھاگنے لگیں گے حشر کے میدان میں. سبحان اللہ. یہاں بتانے کا یہ مطلب کہ بیک کو, یعنی میری بیک کو مضبوط کر, میری پشت کو مضبوط کر. کس کے ذریعے؟ بھائی کے ذریعے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام, وہ اشرکہ فی امری, اور شریک کر دے اس کو. اب یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس کو کون ہے یہ؟ کون ہے؟ ہارون علیہ السلام کے بھائی. ہارون علیہ السلام. جی, وَأَشْرِكْهُ ہارون علیہ السلام, بالکل صحیح, بارک اللہ فیک. اور شریک کر دے اس کو فی میں امری, میرے کام میں. یعنی کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے بھی نبوت مانگی, یعنی اور شریک کر دے اس کو میرے کام میں, یعنی اسے بھی نبوت دے دے, ہے نا, کہ کیونکہ وہ کام میں شریک کب ہو پائیں گے؟ کہ جب ان کو نبوت ملیں گی, تب وہ ان کے نبوت کے کام میں بھی ان کے مددگار ہوں گے نا. جیسے کہ پیچھے آیا وشدد بھی اضری, کہ مضبوط کر دے اس کے ساتھ قوت میری. تو یہاں جو ہے وہ یہی کہ اس سے پتہ چلتا ہے, یعنی اس میں ہم سب کے لیے بھی کیا لیسن ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے فیملی والوں کو بھی نیکی کے کام میں ساتھ ملانا چاہیے, انہیں بھی ساتھ رکھنا چاہیے اپنے نیکی کے کام میں. اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا, کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر والوں کو جو ہے اس نیکی اور خیر کے کام میں ساتھ لے, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس میں انٹرسٹ لینے اور اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ, اور ہم لوگوں کو اتنے پیار سے بلانے کی توفیق عطا فرمائے نا, کہ ہم لوگ ان کو پیار سے اس کی طرف بلائے نا, تاکہ وہ جو ہے وہ ہمارے اس نیکی اور خیر کے کام میں مددگار بنے. چلے یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجیے اپنے اہل و عیال کے لیے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اور جو کوئی, اور یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ جو کوئی دین کا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ دوسروں کو اس میں شریک کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ خود ہی اپنا کام کرتے رہتا ہے اور دوسروں کو اس میں شریک ہی نہیں کرتا, بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی یعنی یہ جو نیکی کا کام ہے, جو دین کا کام ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے, تو وہ جو ہے وہ اس میں وہ جو ہے اس میں دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے. سبحان اللہ. جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو شریک کیا, اسی طرح جو بھی یہ کام کرے گا خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے گا,
تو وہ اس میں دوسروں کو ضرور شریک کرے گا، تو ایسے ہی کام میں پھر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ کیا ہے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چنے، اور یہ بھی یعنی یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چنے جانے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے چنے جانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کے کام لے رہا ہے، تو نبی بنا رہا ہے، جبکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ چن لیا تھا نا، اور انہیں دین کا کام سونپا تھا اور انہیں نبی بنایا تھا۔ حالانکہ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہارون علیہ السلام کو بھی بنا سکتے تھے، یعنی پہلے ہی نبی، تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دل دیکھتے ہیں نا کہ انسان کے دل میں کتنی وسعت ہے۔ تو سبحان اللہ، جب دیکھیں جب یہ دعا کیا انہوں نے کہ اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ میرا مددگار بنا اور انہیں بھی نبی بنا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کتنی وسعت تھی۔ تو جس کے دل میں جتنی وسعت ہوں گی نا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو چن لیتا ہے اپنے دین کے لیے۔ تو ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کے اچھے اچھے کام لے، تو ہمیں بھی اپنے دلوں کو بہت بڑا کرنا ہوگا، ہے نا، کہ ہر نعمت میں اپنی جو بھی نعمتیں ہیں اس میں دوسروں کو شریک کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بھی چن لے گا، ہے نا، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنی دین کے، ہم سب سے بھی اور ہم سب کے اہل و عیال سے بھی اور آپ سب سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب سے مل کے اپنے دین کے بہت اچھے اچھے کام لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنے لیے چن لے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو۔ جب انہیں نبوت ملی تو فوراً انہوں نے کیا کیا، بھائی کے لیے بھی نبوت مانگی۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اور اپنوں کے لیے بھی جو ہے وہ خیر جو ہے وہ دین مانگنا چاہیے ان کے لیے بھی۔ تو آگے ہے اور آگے کیا فرماتے ہیں، کئی نسبح کا کثیرہ، تاکہ ہم تصدیق کریں تیری بہت زیادہ، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم یاد کریں تجھ کو بہت زیادہ۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یعنی ہم دونوں مل کر، یعنی تو مجھے اپنے بھائی کو میرا وزیر بنا، میرا مددگار بنا، تاکہ میری یہ جو ہے بیگ جو ہے، میری قوت جو ہے وہ مضبوط ہو، اور ہم وہ میرے کام میں شریک ہو، اور تاکہ ہم لوگ دونوں مل کر، سبحان اللہ، دیکھیں ہم دونوں مل کر تیری بہت زیادہ تسبیح کریں، یعنی دونوں مل کر، یعنی اکیلے نہیں، ہم دونوں مل کر تیری بہت زیادہ تسبیح کریں۔ تو تسبیح کا الحمدللہ پیچھے ہم لوگ بہت پڑھ چکے ہیں، اور یہاں بھی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، مگر بس شارٹ میں ہی کیا تسبیح یعنی مل کر ہم تسبیح کریں، یعنی تسبیح جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، بلکہ تسبیح جو ہے وہ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ تسبیح کا جو لفظ ہے وہ نماز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور پھر جو ہے وہ یعنی اس سے پھر یہاں مراد ہوگا کہ، اور تسبیح یعنی وہ بھی کیا اللہ تعالیٰ کی تسبیح تمہید جو کرتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی جو پاکی بیان کرتے ہیں نا، وہ سب بھی اس میں آتا ہے، اور نماز بھی، تو نماز بھی ہے جو ہے وہ باجماعت ہم لوگ نماز پڑھے اور ذکر اذکار یعنی بہت زیادہ تسبیح پڑھے، یعنی تیری بہت زیادہ پاکی بیان کرے، تیری صفات بیان کرے تسبیح۔ اور یہاں کیا ہے، تسبیح یعنی ذاتی ذکر، یعنی ہم لوگ بہت زیادہ ذکر اذکار کرے، بہت زیادہ کثرت سے کرے، اور کثیر آیا یعنی بہت زیادہ کثرت سے کرے، اور آگے کیا فرمایا، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم یاد کریں تجھ کو بہت زیادہ، یعنی کہ انسان کو یعنی کہ ہم تجھے بہت زیادہ یاد کریں، یعنی انسان کو ہر وقت ذکر الہی، ہم اس میں کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہر وقت ذکر الہی کرتے رہنا چاہیے، چاہے تبلیغ کا کام ہو، دین کی دعوت کا کام ہو، یا واعظ و نصیحت کا کام ہو، کتنے بھی مصروف رہے تب بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کتنے بھی لگے رہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں ہم تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہی کام کر رہے ہیں نا، تو ہمیں تسبیح اور ذکر اذکار کرنے کی کیا ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں بہت زیادہ اور زیادہ بلکہ ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد، اور اللہ تعالیٰ کی یاد بولے تو صرف یہ نہیں کہ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے اور وہ پڑھ رہے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، بلکہ دل سے اور زبان سے اور ذہن میں اللہ تعالیٰ کی یاد سمائی ہوئی رہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور نیکی اور خیر کے کاموں میں قوت ملتی ہے۔ یعنی دیکھیں جب ہم لوگ صبح میں اٹھتے ہیں تو موبائل کیا کرتے، چارج کرتے ہیں نا، موبائل کیا کرتے، چارج کرتے، پھر جو ہے اگر یہ جو باہر جانے والے وہ جو بھی ہے تو وہ باہر جاتے
تو پورا دن جو ہے وہ موبائل چلتا ہے. تو ہماری یہ جو مشین ہے نا، جو انسان کی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم لوگوں کو بنایا، جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، تو وہ کس سے چلتا ہے کہ صرف کھانا پینا کھائیں گے تو اس سے یہ جسم چلے گا؟ نہیں. اس کے لیے جسمانی جو غذا ہے وہ تو زمین سے ہم لوگوں کو ملتی ہے الحمدللہ، مگر اس کے لیے جو روح ہے نا اپنی، تو اس کی غذا جو ہے وہ ہمیں آسمان سے ملتی ہے، یعنی وہی الہی کے ذریعے. جس طرح سے یہ جو ہم لوگ ابھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہو رہا ہے، تو اس کے ذریعے، اور پھر اسی طرح تسبیح، تکبیر، تحلیل، یہ ساری چیزیں، اور نماز، قرآن مجید کی تلاوت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آسمانی غذا ہے، اپنی روحان جو آسمان سے آتی ہے روحانی غذا ہے. تو اس کے ذریعے ہم لوگ کو ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو صبح میں اسی لیے تو ہے نا کہ جب فجر کی نماز پڑھو تو کیا ہے کہ بیٹھے رہو اور ذکر اذکار کرو، اور پھر جو ہے سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو. تو اس کے لیے کتنا بڑا ثواب ہے کہ جیسے کہ اس نے حج، اگر ہم لوگ ابھی نہیں جا پا رہے کسی وجہ سے حج اور عمرہ، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ حج اور عمرہ، مقبول حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے. تو سبحان اللہ، اس سے جو ہے اپنا ایمان پورا دن کام کرنے کے لیے ہم لوگ چارج ہو جاتے ہیں، ایمانی قوت ملتی ہے. سبحان اللہ. اگر وہی ہم لوگ، آپ سب نے اس کا مشاہدہ کیا ہوں گے کہ جب ہم لوگ کبھی ایسا نہیں کر پائے کسی وجہ سے، تو پورا دن کیسا جاتا ہے کہ کچھ نیکی کا کام نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اذکار کرتے رہے. اور ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو بیٹھ کر تسبیح کرتے ہیں، اور یہاں جو ذکر کا سے مطلب کیا ہے، یہاں جو ذکر ہے نا تسبیح کا پہلے وہ، اور پھر یہاں جو ذکر ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کسی دوسروں سے کرنا، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی بات دوسروں سے کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی دین کی تبلیغ کرنا، قرآن کی یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ جو پیغام ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سب بھی کیا ہے، ذکر میں ہی آتا ہے نا، دین کی تبلیغ کو اس کا کام کرنا، تو یہ بھی ذکر میں آتا ہے. اور ہم سب اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں نا کہ جب ہم لوگ اکیلے رہتے، اکیلے ہم لوگ کتنا بھی قرآن پڑھیں گے، اس وقت دیکھیے کہ ہم لوگ کا ایمان یعنی کتنا مضبوط ہوا ہوتا ہے. یہ جب ہم لوگ یہ سب لوگ مل کر ایک مجلس میں بیٹھے نا، سبحان اللہ، اور قرآن پڑھ رہے اور سن رہے، سبحان اللہ، تو اس سے ایک الگ سے یعنی یہاں جو ہے نا کہ ہم لوگ مل کر جو ہے وہ تسبیح کرے، تو سبحان اللہ اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے. ایک دوسرے کو جب ہم لوگ اکیلے رہتے ہیں نا تو کبھی یاد آتا ہے کہ چلو پانی جا کے چائے پئیں گے، ہم کو جو چیز یعنی جس کو جو فیوریٹ ہے، چائے جس کا فیوریٹ ہے تو اس کو بار بار یاد آئیں گی کہ چلو چائے جا کے پئیں گے. یا تو کس کو اگر بات کرنے کا شوق ہے تو وہ سوچیں گا چلو میں فون لگاتی ہوں، یعنی پڑھنے بیٹھے ہیں، ذکر اذکار کر رہے، تلاوت کر رہے، اس میں ایک ایک چیز یاد آئیں گی. اور یہی اگر دیکھیں ہم لوگ ابھی ساتھ میں بیٹھتے ہیں 1-2 گھنٹے، تو سبحان اللہ اس میں یاد آتی ہے کسی کو کہ کچھ اس کو کال کرنا ہے، اس کو کال کرنا ہے، پورے کنسنٹریشن سے بیٹھتے ہیں ہم لوگ. سبحان اللہ. تو اسی لیے یہاں جو آیا نا کہ ہم لوگ مل کر ہم تسبیح کریں تیری بہت زیادہ، اور ہم یاد کریں تجھ کو بہت زیادہ، یعنی مل کر جو ہم یہ کام کریں، تو اللہ کرے کہ ہم لوگ ہمیشہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی مجلس سے جوڑے رکھے کہ جس میں ہم لوگ قرآن سیکھے اور سکھائے، اور اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچے اور پہنچانے والے بنے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ مجاہد فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کی بات آئی نا، تو اس کے بارے میں مجاہد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہو سکتا. ابھی ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ یہ ہمارے اندر یہ ہے یہ بات کہ نہیں. کیا فرمایا مجاہد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر نہ کرے. سبحان اللہ. تو سب سوچئے اپنے اپنا کہ ہم کھڑے رہتے، کوکنگ کے لیے کھڑے رہتے، گھنٹوں کھڑے رہتے، تو اس وقت کیا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، کہ دوسروں کو یاد کرتے، کیا کام کرتے ہے نا. جب ہم لیٹے ہوئے رہتے تو کیا اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے، کہ کس کی یاد کرتے ہیں. جب کھڑے ہو، بیٹھے ہو، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والا بنائے، اور بہت زیادہ ذاکرین اور شاکرین میں. وہ ہم لوگ جو تہجد میں جو آیت پڑھتے ہیں وہ کون سی ہے؟ کون سنائیں گا؟ سنائیے جلدی سے کوئی ایک. خلق السماوات آمن ہاں الرسول. پڑھیے، وہ یہاں تک جو آئیں گی نا آیت، بس وہاں تک ہی پڑھیں. جی میم پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله أعوذ بالله من الشيطان الذين يذكرون الله قعودا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جزاك الله خير، بارك الله في علمك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جہنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جہنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جہنم. تو یہ روزانہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ. تو دیکھیں اس میں یہی تو بات ہے کہ جو بیٹھے لیٹے کھڑے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، تو اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان آیات کو بھی غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی نہیں کہ ہاں بس رٹے رٹے الفاظ رٹ رہے اور کیا بول رہے وہ خود ہی کو نہیں سمجھ رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بنائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں جو ہے وہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو تبلیغ کے کام کے لیے مانگا تاکہ دونوں مل کر اللہ کا ذکر کرے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، دین کو دنیا والوں تک پہنچا سکے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکے. تو یہ بات یہاں آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا اس میں دیکھیں پیچھے بھی ایک یہ بات آئیں گی کہ آیت نمبر لاسٹ کی وہ آیت ہے تو اس میں بھی بات آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ کا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی الذکر، کہ جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری آیات کے ساتھ اور میری نشانیوں کے ساتھ اور نہ سستی کرنا تم دونوں میری یاد میں میرے ذکر میں. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر کی بات آئی ہے. تو تھوڑے سے ہم لوگ ذکر کے فائدے جو ہے وہ یعنی پوائنٹس جو ہے وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ذکر اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کرتے ہیں نا اس کا فائدہ کیا، ذکر اللہ والوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے. یعنی جو بھی اللہ والے ہوتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے تو کامیابی کا ذریعہ ہے. ذکر اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید کرنا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا. اور پھر اسی طرح دشمن کے مقابلے میں بہترین ہتھیار ہے. دشمن کے مقابلے میں بہترین ہتھیار کیا ہے؟ ذکر اذکار. پھر اسی طرح اللہ کی ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ پر توکل، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اللہ پر توکل اور جو بھروسہ ہے نا اس کی صفت پیدا ہوتی ہے. اور اسی طرح مصیبت میں صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے. تو سبحان اللہ اتنے فائدے ہیں ذکر اذکار کے، تسبیحات کے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ذاکرین اور شاکرین لوگوں میں شامل فرمائے. نیکسٹ ہے انکا بے شک تو کنت بنا بصیرہ ہے، تو ہم کو دیکھنے والا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اتنا کہہ کر پھر کیا کہا کہ انکا بے شک تو ہے بنا بصیرہ، ہم کو دیکھنے والا ہے. یعنی ہم لوگ جو بھی کچھ کر رہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو بھی کچھ کر رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے، تسبیح کر رہے، لوگوں کو تبلیغ کر رہے، تو وہ کیا فرمائے کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یعنی بہت بصیر کہ بہت اچھا دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ہمارے لیے بھی اس میں کیا ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، اور تو لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ
کی یاد کر رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ یاد کر رہے ہیں. اور یہ چیز جو ہے نا وہ اتنی اچھی ہے کہ سبحان اللہ، یعنی ہم لوگ کوئی بھی کام کریں، نیکی کا، ابھی جو تبلیغ کا کام ہے، دین کا کام ہے، کوئی بھی اچھے سے اچھا کام کرے تو ہمارے لیے یہ کافی ہونا چاہیے. یعنی یہ چیز انسان کو سیٹسفائی کرتی ہے، مطمئن کرتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ ہاں کوئی اور بھی دیکھے، کسی اور کو بھی میں بتاؤں کہ ہاں دیکھو میں اتنے اچھے اچھے کام کر رہی ہوں. تو یہ نہیں کہ کسی اور کو بھی پتا چلے، نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اجر دینے والا کون ہے؟ اجر دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ ہی اجر دینے والا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ جو بات ہے نا، انکا کنت بنا بصیرا، کہ بے شک تو ہم کو دیکھنے والا ہے. تو سبحان اللہ، ہمیں بھی ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چاہے کتنی بھی ہم لوگ کوشش کریں، محنت کریں، اور بعض دفعہ دنیا میں نہیں بھی، یعنی وہ اپنی کوئی بھی صرف دین کے کام میں نہیں، بعض دفعہ دیکھیں لوگوں کی یہ کمپلینٹ بھی رہتے، ہم تو اتنا کام کرتے، اتنی خدمت کرتے، مگر جو وہ ہے وہ راضی نہیں ہوتے، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، شوہر ہو، ساس ہو، ماں، والدین ہو، کوئی بھی ہو، کہ راضی ہی نہیں ہوتے، یا تو وہ مانتے ہی نہیں، یا رشتہ دار ہو، کچھ بھی ہو. تو سبحان اللہ، یہ بات ہم لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جو بھی کر رہے ہیں آپ، جو بھی لوگوں کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں، تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، کوئی آپ کا احسان مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اسی کو دکھانے کے لیے ہم لوگ سب کر رہے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ ہی اجر دینے والا ہے. لوگوں کے دلوں میں بھی جو بھی ڈالنا ہوتا ہے نا، محبت بھی پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے، سیجعل اللہ رحمان مدہ، کہ اللہ تعالیٰ رحمان جو ہے وہ ان کے دلوں میں یعنی اللہ تعالیٰ بھی اسے محبت کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یہ نہیں فکر ہونا چاہیے کہ ہم تو اتنی محنت کر رہے، اتنی کوشش کر رہے، اور یہ تو یعنی دیکھتے بھی نہیں ہے، اور یعنی ان کو تو لگتا بھی نہیں کہ بھئی ہم لوگ اتنی محنت کر رہے، اتنا بھلا رہے اپنے آپ کو، اور اتنی کوشش کر رہے یہ کام کے لیے. تو کوئی بات نہیں، کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. تو یہ چیز جو ہے وہ انسان کو مطمئن کرتی ہے. تو اور دین کے کام کے لیے خاص کر کے اخلاص بہت ضروری ہے، کہ جب ہم کوئی کام خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اس کو دوسروں کو دکھانے کا شوق نہیں رکھتے، یا آرزو نہیں ہوتی کہ دوسرے کو دکھائے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتا ہے. کن لوگوں کی؟ جو کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے. اور اگر کوئی دل میں یہ سوچے کہ ہاں یہ کام میں کر رہی ہوں تو اس سے مجھے شہرت ملے، دکھاوا ہو، تو اگر کوئی یہ کرے گا، اس طرح سے کام اگر کرے گا، نیکی کا بھی وہ کام ہو، اور دل میں نیت یہ ہو کہ میری واہ واہ ہو، میری شہرت ہو، دکھاوا ہو، تو اس کے کام میں کوئی برکت نہیں ہوں گی. اور ریاکاری کے ذریعے جو ہے وہ شیطان اس کے تمام اعمال کو ضائع کرا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے ہے نا. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم انسان کو یاد کرتے ہیں تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمیں کوئی یاد کر رہا ہے. لیکن جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو سبحان اللہ، اس کا بھی سب نے مشاہدہ کیا ہوں گے کہ ہم لوگ دل میں یاد کرتے ہیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہمیں مدد آتی ہے نا. زبان سے دعا نہیں نکلتی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے نا. اور یہ بھی کہ جب بھی کوئی نیکی اور بھلائی کا کام کرے تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور دوسروں کو دکھانے یا بتانے کی تمنا اور آرزو نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور ریاکاری اور اس کے بارے میں بہت سی حدیث پیچھے ہو گئی، اس کے لیے یہاں ہم نے کوئی حدیث وغیرہ کوٹ نہیں کیا ہے نا، نہیں تو پھر آپ لوگوں کو وہ یاد کرنا اور یہ سب مشکل ہوتی ہے. ہاں چلے آگے دیکھتے ہیں. خولا فرمایا قد اوتیتا، تحقیق تو دیا گیا، سؤال کا اپنا سوال، اپنی تمنا، یا موسیٰ، اے موسیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تحقیق دیا گیا اپنا سوال، اے موسیٰ، یعنی جو تو نے سوال کیا، سؤال جو ہے نا، یعنی جو مانگا تم نے وہ مل گیا تمہیں، تمہاری دعا قبول ہوئی. یعنی کیونکہ دیکھیں سبحان اللہ، ایک ریزن اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہاں یہ دعا مانگی تھی؟ بتائیے جلدی سے، یہ دعا ساری کہاں مانگی تھی؟ کوہ طور پر، طور پر نہیں تو تی پہ نا، طور پر. جی بارک اللہ فی علمک. تو اس مقدس جگہ پر مانگی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے.
کہ جس کا ذکر پیچھے ہو گیا نا آئی منی، تو وہ مقدس جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اس مقدس جگہ پر دعا مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں دعا قبول فرمائی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مقدس جگہ ہوتی ہے نا، تو جیسے خانہ کعبہ ہو یا عرفات کا میدان ہو یا مسجدوں میں ہو، یعنی کوئی بھی مبارک جو جگہ ہوتی ہے تو اس جگہ پر بھی جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی وجہ ہوتی ہے، یعنی وجہ بنتی ہے. اور اسی طرح ہم سب جانتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے کچھ وقت بھی ہوتے ہیں. کسی کو یاد ہے تو جلدی سے بتائیے. شبانہ آپ بتائیے، یا تو کسی اور کو. جی میم، اذان کے بعد اقامت کے درمیان کا وقت، جی، اور فرض نماز کے بعد، جی، بارش کے بعد، بارش تہجد کے کے بعد، جی، جمعہ کی تہجد نماز کا وقت نا مغرب کیسا کا ٹریول وقت، کرتے وقت، سفر کرتے جمعہ وقت، کے دن کے سفر وقت، میں، تہجد کے وقت بھی ایک ایک ہر کر کے فرض بتائیے. نماز کے بعد، تہجد کے وقت بھی. تحیات کے بعد، جی ہاں، فرض نماز میں سجدے جو میں. آخری تشہد میں، سجدے میں. جی، تو سبحان اللہ. تو کچھ اوقات ہوتے ہیں، کچھ جگہ جو مقدس ہوتی ہے تو ایسی جگہوں پر اور ایسے اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اور والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو ایسے اوقات میں جو ہے وہ بہت زیادہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور اچھی اچھی دعائیں مانگنا چاہیے. اور صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنا چاہیے، سب کے لیے دعا مانگنا چاہیے. اور جو کسی کے غیر حاضری میں، اپنے بھائی کے لیے جو اس کے غیر حاضری میں دعا مانگتا ہے، بھائی یعنی کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلمان کے لیے جو دعا مانگتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے، جلدی سے بتائیے. فرشتے اس کے لیے دعا فرشتے کریں. کے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتے بھی دعا کرتے ہیں ہمارے لیے. آپ سے مل وہ چیز جو جو اس اپنے کے بھائی کے لیے مانگی. اس کے حق میں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جی، تو اس کے حق میں بھی وہ دعا قبول ہوتی ہے اور فرشتوں کی دعا نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ دعائیں مانگنا چاہیے، اور اپنی دعا کو محدود نہیں رکھنا چاہیے کہ صرف ہمارے گھر والے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہمارے جو رشتے دار ہیں وہ نہیں، بلکہ تمام دعا، یعنی اس سے بھی ہمارے دل کی نا وسعت پتہ چلتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لمیٹڈ لوگوں تک کی دعا مانگیں گے. کیوں بھائی؟ دوسرے مسلمان، دوسرے انسان کیا دعا کے مستحق نہیں ہے؟ اور اس سے یہ دعا جو ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے دل میں کتنی وسعت ہے. پہلے اگر کوئی انسان جو ہے وہ صرف اپنے لمیٹڈ لوگوں کی کہ ہاں میری یہ جو جماعت ہے، میری یہ جو مجلس ہے، بس ان لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ بخش دے اور ان لوگوں کے لیے، تو یعنی کتنی لمیٹڈ سوچ ہے. تو دلوں کی وسعت کب پتہ چلیں گی کہ آپ کی دعا میں آپ کس کو شریک کر رہے ہیں، جن کو جانتے ہیں ان کو بھی، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی. تو سبحان اللہ، دعا کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کتنی ہم لوگوں کے دلوں میں تمام انسانیت کے لیے خیر خواہی ہے. تو ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے دل وسیع ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے. تو اپنی دعاؤں سے شروع کیجئے، انشاءاللہ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے کام لیتے ہیں نا. چلے پھر یہاں جو ہے وہ آیت نمبر 36 سے 40 تک جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قبولیت کی دعا کے بارے میں ہے اور کی بشارت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پچھلے جو احسانات کیے نا ان کا بھی ذکر ہے. آیت نمبر 40 تک یہ بات آئیں گی انشاءاللہ. پھر یہاں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی اور تم نے جو سوال کیا تھا وہ تمہیں دیا گیا، یعنی مراد جو ہے وہ پوری ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی فرما رہا ہے کہ یہ تو ابھی تو تم نے مانگا، اس سے پہلے تو تم نے مانگا بھی نہیں تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا تھا. اور وہ کب کی بات ہے؟ کب احسان کیا تھا؟ کسی کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ جب دعا بھی نہیں مانگے تھے، جب بہت چھوٹے تھے، جب بہت چھوٹے تھے نا میم، فرعون جب وہ پیدا ہوئے تھے نا میم. جب وہ بالکل چھوٹے تھے، جسٹ بورن بیبی تھے، تو تب کیا وہ دعا مانگے تھے؟ تو دیکھیں کس طرح سے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو، ہے نا، کہ ان کی ماں کو الہام کیا اور کس طرح سے وہ ٹوکرے میں ڈالے. نہیں تو وہ جو سال تھا وہ کیا تھا، جب جو تمام بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا تھا، اگر وہ پاس ہی رہتا تو قتل ہو جاتے تھے. تو سبحان اللہ، جو چھوٹے بچے جسٹ بورن بیبی تھے، تو اس وقت جب انہوں نے دعا مانگی بھی نہیں تھی تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گا. اللہ تعالیٰ نے تو تم پر پہلے بھی بہت سے احسان کیے، یہ صرف ایک احسان نہیں ہے یہ بچے کا، بلکہ ابھی آگے جو آیت ہے اس میں ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے. ہاں، یہ تھوڑا جلدی سے گزریں گے کیونکہ ساری باتیں پہلے بھی ہو گئی اور پھر آخر میں کنکلوژن پر آئیں گے انشاءاللہ. اوکے، چلے آیت نمبر 37. وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ
مرتن اخرى، البتہ تحقیق انعام کیا ہم نے، احسان کیا ہم نے تجھ پر دوسری بار، یعنی یہ جو ہے وہ پہلے بھی احسان کر چکا اور ابھی بھی احسان کر رہے اللہ تعالیٰ. تو اور یہاں جو ہے وہ من یعنی کہ احسان کرنا. تو یہاں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام یعنی یہ پہلی بار نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا جو ہے وہ قبول کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی آپ پر بہت سے احسانات کیے ہیں. تو یہاں یہی بات آئی ہے اور آگے ہے اذ اوحینا، اور وہ کون سا احسان تھا؟ اذ اوحینا الی، اذ اوحینا جب وحی کی تھی ہم نے، یعنی اشارہ کیا تھا ہم نے الی طرف کا تیری ماں کی طرف، ما یوہا جو وحی کی جاتی ہے. تو یعنی کہ یوہا یعنی کہ الہام کرنا، یعنی کہ کوئی بات دل میں ڈالنا، یعنی یہ جاگتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اپنے دل میں بات ڈالے، یا کبھی بعض اوقات رات میں سوتے وقت بھی کوئی خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات بتائی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہوگا موسیٰ کو، ہے نا. تو یہاں دونوں بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلا احسان جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جس سال بچوں کو قتل کیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ان پر احسان کیا، اور اس کا ذکر جو ڈیٹیل میں سورہ قصص میں ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہاں بھی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ہاں، اور ان کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ اس کو تابوت میں ڈال دو. اور بعض لوگوں نے اور یہ یعنی تفسیر میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ جس طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو کس طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا، تو بعض کا کہنا ہے کہ اسی طرح موسیٰ کے پاس بھی فرشتہ آیا ہوگا، واللہ عالم. لیکن یہاں چلیے آیت کمپلیٹ کرتے ہیں. تو یہاں یہی کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو یعنی الہام کیا، یہاں جو ہے نا یوہا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ان کے، یعنی کس کو؟ موسیٰ کو جو ہے وہ الہام کیا. اور پھر انشاءاللہ آگے جو ہے وہ آیت نمبر 30 سے پورے جو ہے وہ ایک ساتھ ہی ساری بات آئیں گی. تو انشاءاللہ وہ اس کا آگے ہم لوگ دیکھیں گے. اللہ کرے کہ جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں قرآن اور حدیث سے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم لوگوں کے سینوں میں جذب کرائے اور انہیں یاد رکھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور ان تعلیمات کو اپنے عمل کے ذریعے، اپنے زبان کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے، اپنے دین کے لیے چن لے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے مرتے دم تک اپنے دین کے اور اپنی رضا کے اچھے اچھے کام لے، ہم سب سے بھی، ہم سب کی اولاد سے بھی، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین پر ثابت قدم رکھے، قرآن اور سنت کا علم نصیب فرمائے، قرآن حافظ، قرآن کے عالم بنائے، دین کے داعی بنائے، دین کی داعیہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو جنت الفردوس کے بلند درجات اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم ارزقنی اتفکر وتدبر بما یتلوہ اللسان من کتابک، والفهم له والمعرفة بمعانی، ونظر فی عجائبی، وعمل بذلك ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم